السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ تو دوستوں، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے پیارے رب العزت کے لیے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانیں سنتے ہیں، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے وہ ہے نوشین۔ نوشین کہتی ہیں یہ 3 سال پرانا واقعہ ہے۔ ہمارا گھر بہت زیادہ بڑا تھا اور پہاڑی پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ ہمارا گھر کچھ اس اسٹائل سے بنا ہوا تھا کہ پہلے کمرے اور کمروں کے آگے بہت بڑا برآمدہ تھا، اور جب سردیاں پڑتی تو ہم اپنے برآمدے کی گرم پردے گرا لیتے اور برآمدے میں آگ جلایا کرتے، جس سے ہمارا گھر بہت زیادہ گرم ہو جایا کرتا اور ہمیں سردی کا احساس بھی نہ ہوتا۔ ہم بہنوں کی یہ عادت تھی، ہم کھانا کھانے کے بعد برآمدے میں ٹہلا کرتے۔ اس دن بھی ہم لوگ برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ ہمارا برآمدہ بہت زیادہ لمبا تھا۔ ہم ایک کونے سے دوسرے کونے تک آرام سے ٹہل لیا کرتے تھے۔ جب ہم لوگ ٹہل رہے تھے تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے تو ایک کونے سے ہمیں ایسی آواز آئی جیسے کوئی سانس لے رہا ہے۔ میں نے وہ آواز سنی اور میری بہن نے بھی آواز سنی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کیا تمہیں بھی ایسی آواز آ رہی ہے؟ تو ہم دونوں نے کہا ہاں، آواز تو ہم دونوں کو ہی آ رہی ہے۔ پھر ہم کمرے کے دوسرے کونے تک گئے تو ایسی آواز نہ آئی۔ پھر ہم دوبارہ ٹہلتے اس کونے پہ آئے تو پھر سے ویسی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو باہر صحن میں دھند اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر دوبارہ دوسرے کونے کی طرف ٹہلتے ہوئے چلے گئے اور اس کونے کی بھی لائٹ جلا دی۔ ہماری نانی اماں کی زمانے کی ایک پرانی لالٹین تھی جو کہ ہم ایک میز کے کونے پہ رکھا کرتے تھے اور ضرورت کے تحت وہ جلایا کرتے تھے۔ ہم نے وہ لالٹین جلا لی کیونکہ برآمدے کے اس کونے میں روشنی بلب ہی نہیں جلایا کرتے تھے۔ لالٹین جلاتے ہی روشنی اس کونے تک جانے لگی، اور جیسے ہی لالٹین جلائی تو اس کی آواز بہت زیادہ سانس لینے کی تیز ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور تیز تیز سانس لے رہا ہو۔ بہت اونچی آواز سانس لینے کی آواز تھی۔ ہم دونوں بہنیں بہت زیادہ ڈر گئے کہ آج سے پہلے کبھی ہمارے گھر میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئیں۔ ہم دونوں بہنوں کا ایک ہی کمرہ ہوتا تھا۔ پھر ہم نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس بارے میں ڈسکس کرنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ باہر ابھی بھی کوئی ٹہل رہا ہو۔ ہمارا وہم تھا یا حقیقت، لیکن باہر ٹہلنے کی صاف آواز آ رہی تھی۔ کافی دیر تک ہم لوگ خوف زدہ رہے۔ پھر میری بہن نے کہا کہ رات کافی ہو گئی ہے، اب ہمیں سونا چاہیے۔ پھر ہم لوگ سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں گپ گپ اندھیرا تھا، کیونکہ ہم بہنیں رات کو سونے سے پہلے کمرے کی لائٹ آف کر دیتی تھیں۔ لیکن میری آنکھ اس وجہ سے کھلی کہ باہر مجھے امی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے امی کسی سے بات کر رہی ہیں، بہت آہستہ آہستہ۔ میں ڈر گئی کہ امی کی طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو، لیکن جس سے امی بات کر رہی تھی اس کی زبان مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھی اور بغیر سوچے سمجھے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنی بہن کو بھی نہیں جگایا۔ میں نے کہا امی کیا ہوا؟ باہر دیکھا تو کوئی نہ تھا، لائٹ جل رہی تھی اور برآمدے میں کوئی نہ تھا۔ لیکن جب میری نظر کمرے کے اس کونے پہ گئی جہاں سے ہمیں سانس لینے کی آواز آ رہی تھی
تو میں نے کسی کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کوئی سفید کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا اور سر پہ بھی اس نے سفید کپڑا لیا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ لالٹین کے آگے کیا تو کالا سیاہ ہاتھ تھا اور مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے اندر جانے کا اشارہ کر رہی ہو یا کر رہا ہو یا اپنے پاس بلا رہا تھا، اور پتہ نہیں کس زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں تو بہت خوف زدہ ہو گئی اور جلدی سے اندر چلی گئی اور اپنی بہن کو بھی کچھ نہ بتایا اور اپنے بستر میں جا کے کمبل کے اندر منہ دے لیا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ صبح نہ جانے کس ٹائم میری آنکھ کھلی، امی نے ہی آ کر مجھے جگایا۔ میں بہت زیادہ بخار میں تپ رہی تھی۔ امی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی کہ میری بیٹی کو اچانک کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے اپنی امی کو اور بہن کو اور گھر کے باقی افراد کو رات کی ساری کہانی سنائی۔ کسی کو بھی یقین نہ آیا، لیکن میری بہن سب باتیں جانتی تھی کیونکہ اس نے خود اپنے کانوں سے وہ آواز سنی تھی۔ اس نے جب بتایا گھر کے افراد کو تو پھر سب کو یقین آیا۔ میں مسلسل 3-4 دن تک بخار میں مبتلا رہی۔ ہمارے گھر میں کوئی پرسرار مخلوق موجود تھی جو کہ اپنا آپ سردیوں میں ظاہر کرتی تھی، گرمیوں میں نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہم لوگ گرمیوں میں چرپائیاں ڈال کر باہر برآمدے میں سوتے تھے۔ جب سردی میں ہم لوگ گرم کمبل ڈال دیتے تو پھر وہ مخلوق اندر برآمدے میں چلا پھرا کرتی تھی۔ جب میں مسلسل 3 دن تک ٹھیک نہ ہوئی تو پھر امی نے ایک بزرگ کو لے کر آئیں۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور گھر کا حصار باندھا اور بتایا کہ آپ کے گھر میں پرسرار مخلوق موجود ہے جو اپنا آپ صرف سردیوں میں ظاہر کرتی ہے۔ مجھے مسلسل 3-4 دن تک دم کرایا گیا، پھر جا کے میرا بخار اترا اور میرا خوف کچھ کم ہوا۔ پھر ہمارے گھر کا انہوں نے حصار باندھ دیا تو اس مخلوق نے ہمارا گھر چھوڑ دیا، اور جو کوئی بھی مخلوق تھی اس نے آج تک ہم کو تنگ نہیں کیا، لیکن اس کے چلنے پھرنے سے اور اس کے یوں ظاہر ہونے سے ہمیں بہت خوف آتا تھا۔ ہمارا گاؤں بہت زیادہ پرسرار اور خوفناک ہے، کیونکہ سردیوں میں ہمارے گاؤں میں بہت جلد سب لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بھی باہر نہیں نکلتا، کیونکہ بہت زیادہ دھند ہوتی ہے، اس لیے سب اپنے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں، جنات، بھوت پریت لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کراتے ہیں، اور بہت سے گھروں میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے اکثر بہت دفعہ ایسی مخلوق عورت کی شکل میں یا کسی اور شکل میں گاؤں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری یہ کہانی سنی۔ یہ ایک سچی اور حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔